اگر آپ لاہور کے اندر آپ ایک عام گاڑی کے اندر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو لاہور میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے. میں چلے جھنڈا تو بہت دور کی بات ہے, میرا خیال میں تو آپ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی فیور کا اونچا گانا لگا کے سڑک نہیں کراس کر سکتے, آپ کو پکڑ لیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین. منصور علی خان نے نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ کروانے کی گھٹیا سازش کو بے نقاب کر دیا اور اس پر انہوں نے عوام کو پورے حقائق سے آگاہ کیا. آئیے پہلے منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں تقریباً 3 مہینے پہلے آپ کے پاس شو میں آیا تھا, اس وقت آپ نے ایک سوال اس پہ کیا تھا کہ کیا بلے کا نشان بیلٹ پہ ہوگا, تو میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹا ہوا بلہ ہوگا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا ٹوٹا بھائی ہو یا تو بلہ ہی نہیں ہے. نہیں, بلے کے علاوہ بلے باز ہی نہیں مل رہا. اب تو بلے باز بھی تو ہے نا جس نے بلہ پکڑنا بھی تو ہے, امیدوار کس طرح آپ نے اتارنے ہیں, سب سے بڑا سوال یہ ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر بالکل سوال ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہے ہیں, مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سڑکوں کے اوپر ہوں گے, کیا لوگ اس کے اوپر احتجاج کریں گے. کیونکہ بار بار مجھے نا وہ خواجہ آصف کا آپ کو یاد ہے وہ ایک بیان تھا جو وہ کہتے تھے کہ جناب وہ انقلاب کا علم جو ہے وہ لے کے تو ہم کھڑے ہو جاتے, جو پیچھے مڑ کے دیکھنے سے 100 بندہ نہیں ہوتا. یہ ادھر ہی بیٹھ کے کہا تھا نا, ادھر ہی کہا تھا نا, تو کہا تھا. اور خاص کر ایک مثال دی تھی انہوں نے, کہا میاں صاحب کو جب ہسپتال سے یا گھر سے جیل لے کے جایا جاتا ہو, بیچ میں آپ کو ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر ان کو پیرول ملا تھا ہفتے 10 دن کا, انہوں نے کہا جی ہم نے کال دی کہ لوگ آ جائیں, کہا تو 100 بندہ نہیں سے اکٹھا ہوئے. اور لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ آبویسلی ایک ڈر کا ریزن ہے, پریشانی سے بچنے کا. کے پی میں تو نکل رہے ہیں, کے پی میں نکل رہے ہیں, 4-5 جو جلسے کیے بڑے جلسے ہیں, لیکن پنجاب کی قیادت میں سے کوئی ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. بچی کون سی نہیں بچی ہے, مطلب سامنے اس لیے نہیں آ رہا, سامنے ہوں گے تو اندر جائیں گے. شفقت محمود صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی لیے ہیں, ٹھیک ہے, ولید اقبال وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت ہے, ایسی نہیں کہ سارے ہی اندر ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کل مجھے ایک پیغام اندر سے بھجوایا گیا اور انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ جی میں نواز شریف کے حلقے سے قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیک آؤٹ کر دیا ہے. سنم جاوید کے والد نے کہا ہے کہ جی وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. سو ایکٹیویٹی تو کون سے حلقے سے؟ مریم نواز کے حلقے سے میں نے سنا ہے ابھی تک, بٹ his father is keeping مسائل ہیں, ہاں کچھ پرابلمز ہیں. پرابلم آپ کو چلو مٹی تو یہ ان کو بھی اکیلے کھڑا کرنا ہم نے, مریم نواز بھی اکیلے دوڑیں گی اور جیتے نہیں, وہ پورا شریف خاندان ہی لاہور سے کھڑا ہو رہا ہے. 2023 کا اینڈ اس وقت چل رہا ہے. میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2027 2028 آج سے 3-4 سال کے بعد جب ہم آج کے ان دنوں کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے, ہر شخص کی جو پوزیشن ہے نا وہ یاد رکھی جائے گی. اس وقت ٹی وی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا سارا کچھ, سب کی پوزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. دیر آر پیپل جو یہاں پہ موجود ہیں جو اس کو بار بار کمپیریزن کرتے ہیں. جی دیکھیں جی 2018 میں بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں بھی ہوا تھا, پہلی بات تو اس سے کم ہوا تھا, اس مرتبہ زیادہ ہو رہا ہے. 2018 میں بھی پارٹی تھی, کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی تھی, جلسے کر رہی تھی, ٹکٹ لے رہے تھے, الیکشن لڑ رہے تھے, پنجاب سویپ کر رہے تھے, نامینیشن پیپرز ان کی جیبوں میں ہوتے تھے, وکیل غائب نہیں ہوتے تھے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کو اس طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جی چونکہ اس وقت بھی اگر ہوتا تھا وہ اس وقت بھی غلط تھا, اگر جو کچھ ہو رہا تھا, اگر لیڈروں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا, اور اب بھی غلط ہو رہا ہے اگر اس کو کہا جائے گا. افسوس کی بات یہ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں, بلکہ میں پرائم منسٹر کا آج میں نے انٹرویو کیا اور میں نے ان سے یہ ساری گفتگو جو میں نے کی تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لاہور کے اندر آپ یو بینگ دا پرائم منسٹر بغیر پروٹوکول کے ایک عام گاڑی کے اندر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو لاہور میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے. انہوں نے I told them, انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا خیال میں تو سب کو آزادی ہے, سارے جو ہے وہ. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید بتایا نہیں جا رہا ہے یا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ یہ سچویشن ہے لاہور. وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سر, واٹ ایور از دا کیس, واٹ ایور. میں چلے جھنڈا تو بہت دور کی بات ہے, میرا خیال میں تو آپ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی فیور کا اونچا گانا لگا کے سڑک نہیں کراس کر سکتے, آپ کو پکڑ لیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا. سو یہ بہت برے ٹائمز ہیں, اور یہ اگر ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جھنڈا لگائیں گا گرفتار ہو جائیں گے, اگر میوزک لگائیں گے گرفتار ہو جائیں گے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیمپین بھی کرنی چاہیے جا کے, جبکہ ان حالات میں سارے اندر بیٹھے ہیں. نہیں, آپ کو یو ہیو ٹو بریک, وہ جیسے خان صاحب نے خود کہا تھا, یو ہیو ٹو بریک دا شیکلز آف سلیوری, یو ہیو ٹو بریک دا شیکلز نا, ورنہ تو آپ اس طرح مار کھاتے رہیں, مطلب بیٹھے رہیں. یا تو آپ نمبر پرامن احتجاج کریں, باہر نکلیں, آپ کا رائٹ ہے, کیمپین کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو پرو ایکٹیو. یہ نہیں ہو سکتا فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف دس مینٹالٹی. یہ جی سوشل میڈیا پہ 4 ٹویٹیں میں نے کر لی, میں نے اپنا کام کر لیا, یہ والا ٹرینڈ میں ٹاپ کے اوپر لے آیا, گیٹ آؤٹ آف دیٹ. آپ کو فیلڈ کے اندر جا کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ the game is gone now. دوسری طرف مسلم لیگ نون جس کے پاس اتنی کھلی فیلڈ موجود ہے, بٹی صاحب ہاتھ سے نہیں, وہ بہت زیادہ کھلی فیلڈ موجود ہے, ان کا دل کرے تو اکیلے بھاگتے 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 پورے پاکستان کو کور کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھاگنے والے کوئی نہیں.
وہ خاموش بیٹھے ہیں آخر کیوں؟ میرا خیال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جو دیگر ٹیمیں بھی ہیں، میں جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی استحکام پاکستان پارٹی IPP، وہ والی، ہاں جی وہی والی، میں جس دن سے بنی تھی اسی دن سے لاہور کے اندر یہی بات تھی کہ ان کی بی ٹیم ہے، اور یہ ایک بفر زون ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنچیوں کے لیے جو ڈائریکٹلی نون لیگ میں نہیں آ سکتے، وہ ادھر آ جائیں، سمپل از دیٹ۔ یا اس کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ PTI کا ووٹ بینک ہٹ کرے گی جہاں جہاں پہ وہ موجود ہے، سمپل۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مقابلے میں کوئی جماعتیں موجود ہیں بھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ، اکیلے بھاگ رہے ہیں، اکیلے بھاگ رہے ہیں، بالکل اکیلے بھاگ رہے ہیں، اس میں کوئی، اور میچ جو ہے وہ پوری طرح فکس ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چھٹی بال کے اوپر کیا ہونا ہے، تیسرے اوور کی چوتھی بال کے اوپر کیا ہونا ہے، امپائر نے کب آؤٹ دینا ہے، کب نو بال دینی ہے، سب ان کو پتا ہے اس بات کا۔ بھائی جان آپ جلسوں کی بات کریں، جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وڈا بیانیاں، یہ بات ٹھیک، وڈا بیانیاں ساڈی گل ہو گئی ہے اور دوسروں کا جو دکھ ہے ساڈے نال بھی گل کرو، یعنی بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے اب نہیں ادھر بھی بات ہو گئی ہے نا، ہو گئی، بس ساڈی گل ہو گئی ہے، مشرق سے مغرب، خیبر سے کراچی تک، وہاں پہ بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنا۔ ناظرین، جس طرح سے آج بھی PTI کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، انہیں الیکشن کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، جیسا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ انہیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی بنا پر پھر PTI نے ورچوئل جلسہ کیا۔ اگر کسی نہ کسی طرح سے PTI والے جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے منصور علی خان کے مطابق اگر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں تو PTI کو بھی نکر میں لگانے کے بجائے انہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کا نام ہمیشہ لکھا جائے گا کہ کس طرح سے 2024 میں انہوں نے پری پول ریگنگ کے ذریعے دھاندلی کر کے اور کس طرح الیکشنز کو متنازع بنایا، اور اگر انہوں نے الیکشنز اسی طرح کروانے ہیں کہ PTI کو نکر میں لگا کر اور دھاندلی زدہ الیکشنز کروانے ہیں تو ایسے الیکشنز کو کون مانے گا، اور دھاندلی زدہ الیکشنز پر بننے والی حکومتیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتی۔ ناظرین، اگر کسی نہ کسی طرح سے سہولت کاروں نے نواز شریف کو زبردستی اس ملک پر مسلط کر بھی دیا تو نواز شریف زیادہ سے زیادہ 1 سال ہی ٹک پائیں گے، لہٰذا سہولت کاروں کو چاہیے کچھ عوام کا بھی سوچے اور ملک کا بھی سوچے۔ ہم ماضی میں بھی اس طرح کا تجربہ کر چکے ہیں جس کا پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک لخت جگر الگ ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جسم کا کوئی حصہ الگ کر دیا جائے۔ اس وقت بھی سہولت کار کسی اور کو اس ملک پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے تھے جبکہ عوام کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا ملک کو اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔